اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و دنیا کی کامیابیوں سے ہمکنار کرے، بیماروں کو اپنے فضل و کرم سے شفائے کلی عطا کرے اور بے اولادوں کو اولاد نرینہ نیک صالح عطا کرے۔ احباب، آج کل ایک مرض جو ہے وہ نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور یہاں تک بھی ہے، میں نے 40 سال کی عمر تک بھی لوگوں کے اندر اس مرض کی کنڈیشن دیکھی ہے، جسے طب کی زبان میں ذکاوت حس بولتے ہیں۔ یہ ذکاوت حس کیا ہے؟ عام احباب تک یہ بات پہنچانے کے لیے میں یہ سمجھا دیتا ہوں۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ شاعر حضرات یا جو گائک حضرات ہوتے ہیں یا جو لوگ پروفیسر ہوتے ہیں، یعنی کہ علم و فنون سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں، وہ بعض دفعہ حساس مزاج ہوتے ہیں۔ مثلا ان کو کسی نے کوئی غلط بات کر دی، کسی نے جھوٹ بول دیا تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ سیم یہی کنڈیشن اس ذکاوت حس میں ہوتی ہے کہ انسان کی جو مردانہ حس ہے وہ انتہائی ذکی ہو جاتی ہے، حساس ہو جاتی ہے۔ اس کے اوپر جب بھی حسن کی چوٹ پڑتی ہے یا کوئی خوبصورت فلم دیکھتے ہیں یا کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہیں، اس کا سراپا دیکھتے ہیں، اس کے جسم کو دیکھتے ہیں، اس کے حسن کو دیکھتے ہیں، تو ان کے اوپر ایک چوٹ سی لگتی ہے، ان کی حساسیت پر ایک چوٹ لگتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا اخراج ہو جاتا ہے۔ ہوتا ایسا ہے کہ ان کے اندر گرمی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، مادہ منویہ کے اندر حدت بہت زیادہ ہوتی ہے، مادہ منویہ انتہائی پتلا ہوتا ہے، اس کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہوتا، اس میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے 2 بوتلیں ہیں، ایک میں شہد ہے ایک پانی ہے، آپ دونوں کو الٹا دیں تو شہد والی ذرا دیر سے فارغ ہو جائے گی، پانی کی والی جو ہے اسی وقت فارغ ہو جائے گی۔ تو مادہ منویہ اتنا پتلا ہوتا ہے کہ اس میں رکاوٹ اور ٹھہراؤ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جو ہی اگر وہ موٹر سائیکل پہ سفر کر رہے ہیں یا وہ کوئی ایسی مووی دیکھ رہے ہیں یا کوئی خوبصورت لڑکی دیکھی ہے، ان کو ذرا اچھی لگی ہے تو فوراً ان کو جو ہے وہ انزال ہو جاتا ہے، مادہ منویہ اتنا پتلا ہوتا ہے۔ تو یہ والی جو کنڈیشن ہے یہ ذرا مشکل سے علاج پذیر ہے، لیکن اس کا علاج ہے، علاج ہو جاتا ہے۔ اصل میں علاج معالجے میں ایسا بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ کسی حکیم کو جو ہے اس نے کوئی صحیح طریقے سے دوائی استعمال نہ کروائی، یا بعض دفعہ ایسا حکیم نے دوائی دی تو اس نے پرہیز نہ کیا، اس نے چٹ پٹی غذائیں جو ہیں، مرغن غذائیں جو ہیں وہ استعمال کی، کھٹی تلی ہوئی چیزیں استعمال کی، جو آیا وہ کھائے پیا گیا، تو پھر ایسی صورتحال میں مریض کا صحت یاب ہونا مشکل ہوتا ہے۔ تو مریضوں سے بھی گزارش ہے، ایسے مریضوں سے، کہ وہ ذرا اپنے آپ کو روک کے رکھیں گرم چیزوں سے، تلی ہوئی چیزوں سے، اور اپنے خیالات کو جو ہے وہ منتشر نہ کریں، اپنے خیالات کی جو سمت ہے وہ درست رکھیں، خیالات کو آزاد نہ کریں فحش لٹریچر میں، فحش ویڈیو میں اور سوشل میڈیا کے بے جا استعمال میں۔ وگرنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ان کی شادی نزدیک ہوتی ہے تو وہ پھر بیچارے مارے پھرتے ہیں علاج کے لیے، اور اس وقت علاج ذرا ایک مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے احباب کے لیے، ایسے مریضوں کے لیے، ایسے نوجوانوں کے لیے جو ذکاوت حس کے مریض ہیں، جن کی حس بہت حساس ہے، ایسے مریض جو حسن کی چوٹ کو برداشت نہیں کر سکتے، ایسے مریض جو سیکسول چوٹ کو برداشت نہیں کر سکتے، اسی وقت ان کا انزال ہو جاتا ہے، ان لوگوں کے لیے میں آج ایک نسخہ لایا ہوں۔ تو احباب، نسخہ کے اجزاء جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیں، اور ہمیشہ کی طرح آج پھر آپ سے وہی بات کروں گا، اپنے دوست، اپنے بھائی حکیم محمد رضا دیوان کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، تاکہ میری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے مریضوں کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ وہ پرہیز لازمی رکھیں دوائی کے دوران۔ اگر وہ پرہیز نہیں کرتے تو پھر میری دوائی کا گلہ نہ کریں۔ جو احباب بنا سکتے ہیں وہ بنائیں، جو نہیں بنا سکتے وہ مجھ کو کال کریں، انشاءاللہ تعالی جہاں بیٹھے ان کو دوائی مل جائے گی۔ تو نسخہ کے اجزاء کچھ یوں ہے کہ خشک دھنیا جو ہے آپ نے ان کا مغز لے لینا ہے، تھوڑا سا آپ جب اسے کوٹیں گے تو چھلکے کو پھونکے سے آپ مار کے اڑا دیں تو اس کا مغز بچ جائے گا۔ وہ خشک دھنیا کا مغز جو ہے آپ نے 30 گرام لینا ہے۔ تخم کنب جو ہے وہ بھی آپ نے 30 گرام لینا ہے۔ تو اس میں کشتہ کلی جو ہے پارے شورے والا وہ آپ نے 6 گرام ڈالنا ہے۔ کشتہ چاندی جو ہے ارک گلاب والا وہ بھی آپ نے 1 تولہ ڈالنا ہے۔ تو کشتہ عقیق 10 گرام، کشتہ مرجان 10 گرام، اور مشک صرف 1 ماشا آپ نے ڈالنا ہے،
کیونکہ ایسے مریضوں کو جو دل اور دماغ پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں، ان کا دل کمزور ہو جاتا ہے، وہ بات کرنے سے کتراتے ہیں، محفل میں جانے سے گھبراتے ہیں، تاکہ ان کے دل دماغ کو قوت اور تقویت بھی ان کے وہ محفوظ رہے، جو پچھلی کمی بیشی ہے، جو حرارت غریزی ان کی گھٹ چکی ہے، وہ ان کی پوری ہو جائے۔ تو یہ نسخہ کے اجزاء ہیں۔ اس کی چنے کے برابر آپ نے گولی بنا لینی ہے، یا چنے سے تھوڑی سی بڑی، وہ آپ صبح و شام ایک گولی پانی کے ساتھ کم از کم 1.5-2 ماہ تک استعمال کریں، اور ساتھ میں پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ان مریضوں کو ذکاوت حس جیسے مضر مرض سے شفائے کلی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ اسی کے ساتھ اپنے بھائی حکیم محمد رضا دیوان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔